اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے ہیں سب میرے لیے ایمان ساتھی اہل القرآن؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ کی طرح لیسن کے آغاز سے پہلے اچھی بات، اور ہم دیکھ رہے ہیں قرآن پاک سے اعراض کی سزا دنیا کی زندگی میں شیطان کا تسلط۔ قرآن مجید سے اعراض کی دنیاوی زندگی میں دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص یا پوری قوم پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو مرتے دم تک اسے گمراہی کے راستے پر نہ صرف جمائے رکھتا ہے بلکہ اسے اس فریب میں مبتلا رکھتا ہے کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہی صراط المستقیم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر یعنی قرآن پاک سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر وہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں جبکہ لوگ اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 36 and 37 کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر سنایا گیا۔ تو میری عزیز ساتھیوں، جس شخص پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے ظاہر ہے وہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے سارے کام کروائے گا۔ کفر، شرک، نفاق، بدعات، قتل و غارت، سود خوری، شراب نوشی، زناکاری، جوا، چوری، ڈاکہ، دھوکہ، فریب، جھوٹ، بدعہدی، سب کا سب جو ہے انسان پر مسلط ہونے کے بعد شیطان کا اصل جو کارنامہ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جس کا اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا کہ شیطان انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، پھر گمراہی کے راستے کو خوشنما بنا کر پیش کر دیتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ گمراہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا ہے، اور باطل کو حق اور حق کو باطل سمجھتا ہے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھنے لگتا ہے، نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھنے لگتا ہے۔ شیطان کے اس مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرے مقامات پر بھی اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھائے۔ تو یہ سب کا سب ساتھیوں ہوتا ہے قرآن پاک سے اعراض برتنے کی سزا جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ساتھ ہمیں بہترین تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ سورۃ البقرہ نکال لیجیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 77 and 77 چھوٹی ہے اس لیے 78 بھی ساتھ پڑھ لیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يعلمون عین کی ساؤنڈ وسط حلق، ان اللہ گننا آواز ناک میں ٹھہرائیں گے، اللہ کا نام پور پڑھیں گے، اللہ کے نام سے پہلے نون کے پاس زبر آ رہی ہے، ان اللہ یعلمو نہیں کریں گے، میم پیش مو، اور اگر واو ساکن ہوتا تو پیش کو لمبا کرتے نا، تو اس لیے صرف اس کو صرف پیش ہے تو یعلمو ما یسرون وما يعلنون ومنهم امیون میں مشدد آواز ناک میں لے کے جائیں گے، حروف غنہ، امیون لا يعلمون
لا يعلمون الكتاب. آخری حرف کی حرکت کو کنٹرول رکھنا ہے، اس کو ذرا سا بھی کھینچیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، زیادتی حرف. يعلمون الكتاب، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا أماني وإنهم إلا يظنون، إلا يظنون. اگین نون مشدد وہ نہ کریں گے. یظن، وا حروف مستعلیہ اور حروف میں سے ہے، اس کو بھی دھیان سے پڑھیں گے. یظنون، دعا کا مخرج کیا ہے، زبان کی نوک سامنے والے دو دانت اوپر والے ثنایا اولیہ جن کو بولتے ہیں ان کے کنارے سے ٹکرائے گی. ثا، ذال اور وا ادا ہوگا. ٹھیک ہے. الا یظنون. تو ساتھیوں آپ نے حروف مدہ پڑھے ہیں اور حروف غنہ بھی پڑھے ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ ان آیات کے اندر کہاں کہاں غنہ ہو رہا ہے اور کہاں کہاں حروف مدہ آ رہے ہیں. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کہاں کہاں آ رہے ہیں وہاں آپ نے نشان لگانا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کو پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ اور غلطیوں سے بچ جائیں گے. ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں ان آیات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ٹھیک ہو گیا. یہ آج کا لیسن ہے، اس کو بار بار سنیں، بار بار پڑھیں، دہرائیں. انشاءاللہ جتنا محنت کریں گے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، اتنی ہی جلدی آپ کو قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ. اور اب ہم پڑھیں گے قرآنی قاعدہ، اور قرآنی قاعدہ میں ہم پڑھے ہیں حروف لین. لین کسے کہتے ہیں؟ نرمی کو کہتے ہیں. یعنی نرمی سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہوتے ہیں؟ دو. کون کون سے؟ واو ساکن، یا ساکن. اس سے پہلے دونوں سے پہلے زبر کو دیکھنا ہوتا ہے. اور کتنا لمبا کرتے ہیں؟ ایک الف سے تھوڑا سا کم، ایک حرکت سے تھوڑا سا زیادہ، یعنی ایک حرکت اور ایک الف کا درمیانی فاصلہ. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صا زبر واو صو، صاد زبر یا سوئی، صو سوئی. ضاد زبر واو دو، ضاد زبر یا دوئی، دو دوئی. حروف مستعلیہ ان کی ادائیگی کرتے ہوئے ان کا حق ضرور دینا ہے. طا زبر واو طو، طا زبر یا طی، طو طی. ضا زبر واو ضو، ضا زبر یا ضوئی، ضو ضوئی. عین زبر واو عو، عین زبر یا عی، عو عی. غین زبر واو غو، غین زبر یا غی، غو غی. فا زبر واو فو، فا زبر یا فی، فو فی. قاف زبر واو قو، قاف زبر یا قی، قو قی. قاف حروف مستعلیہ پر حروف میں سے. آج کا لیسن یہاں تک کافی ہے، اس کو بھی آپ نے بار بار دہرانا ہے اور پریکٹس کرنی ہے. الحمدللہ آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا. جاتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. یہ مسنون دعاؤں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. بہت خوبصورت الفاظ ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.